السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان. ناظرین، ہمارا آئین محض ایک دستاویز نہیں بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو ریاست، اداروں اور عوام کے درمیان ذمہ داریوں، حقوق اور اختیارات کی نہ صرف حدود مقرر کرتا ہے بلکہ ان اداروں کا طریقہ کار بھی طے کرتا ہے جو اس ملک کا انتظام سنبھالتے ہیں. جب بھی کوئی آئینی ترمیم سامنے آتی ہے تو یہ محض سطور کا اضافہ نہیں ہوتی بلکہ ریاستی ڈھانچے میں ایک ہلچل پیدا کرتی ہے. 27ویں آئینی ترمیم بھی اسی نوعیت کی ایک کوشش سمجھی جاتی ہے جس نے وفاقی اور قانونی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. گزشتہ برسوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جس تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئیں اس نے انتظامی ڈھانچے اور اختیارات کے توازن کے حوالے سے نئے سوالات پیدا کیے ہیں. پارلیمان کی بالادستی، عدلیہ کی خود مختاری، صوبائی خود مختاری اور وفاقی اختیارات، یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہر دور کی آئینی ترمیم اپنا اثر چھوڑتی ہے. 27ویں ترمیم بھی اسی بحث سے جنم لینے والی ایک دستوری تجویز ہے. اگرچہ ان ترمیم کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے تاہم مجموعی طور پر اس میں 3 بڑے نکات شامل ہیں، نمایاں ہیں. جس میں کہ ریاستی اداروں کے اختیارات کا واضح تعین، سیاسی اور حکومتی نظام میں استحکام کی کوشش، اور تیسرا یہ کہ مضبوط وفاق اور فعال صوبائی ڈھانچہ. یہ ترمیم اپنے اندر کئی امکانات اور خدشات سمیٹے ہوئے ہے. انہی خدشات کی بنیاد پر پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن جماعتوں نے 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی زیادہ تر تجاویز سے اختلاف کرتے ہوئے مزید غور و فکر کیا جا رہا ہے. تاہم اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ترمیم پاکستان کے سیاسی اور انتظامی نظام کو استحکام دے سکے گی؟ ہر آئینی ترمیم کے ہمراہ اختلافی آوازیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور 27ویں ترمیم کی اگر بات کی جائے یہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ترمیم بعض قوتوں کے ہاتھ میں فیصلہ سازی کا پلڑا مزید بھاری کر سکتی ہے اور بعض مبصرین اسے سیاسی انجینئرنگ کا تسلسل قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ آئینی ماہرین اسے آئین کے بنیادی ڈھانچے میں مداخلت سے تعبیر کر رہے ہیں. اب یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے ایک اور آئینی ترمیم کا متحمل ہو سکتا ہے یا پھر نہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک ریاستی ادارے ایک واضح راہ عمل اور اپنے متعین دائرہ اختیار میں متفق نہیں ہوتے ہیں تب تک پاکستان میں سیاسی اور انتظامی استحکام شاید ایک خواب ہی رہے گا. یہ ترمیم محض آئین کے صفحات پر چند الفاظ کا اضافہ نہیں بلکہ ریاستی ڈھانچے کی نئی تشکیل، اختیارات کے نئے توازن اور اداروں کے درمیان نئی حد بندیوں کی جستجو ہے. کیا یہ ترمیم ادارہ جاتی کشمکش کو ختم کر کے ایک واضح ورکنگ ریلیشن شپ کا راستہ کھولے گی یا پھر یہ بھی ان ترامیم کی فہرست میں شامل ہو جائے گی جو اختلاف اور تنازع کا نیا باب لے کر آئیں؟ کیا یہ ترمیم وقت کی ضرورت ہے یا پھر سیاسی حکمت عملی کا ایک تازہ موڑ ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. قمر الاسلام راجہ صاحب پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کریں گے پروگرام میں، اور علی بخاری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہم پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے، اور راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب ماہری اور آئینی قانونی امور پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے شروع کرتی ہوں علی بخاری صاحب آپ سے، کیونکہ اپوزیشن کی رائے بڑا میٹر کرتی ہے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے. جب بھی فار ایگزامپل اگر میں 27ویں ترمیم کی بات کروں تو آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکی تھی، بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے تھے، اور 26ویں ترمیم کا معاملہ بھی میرے خیال سے ابھی تک سالو نہیں ہو سکا تھا، اس پہ ابھی تک کرٹیسزم ہو رہا ہے. تو اب یہ جو ترمیم ہے اس کو ایوان پر حملہ تک قرار دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی، انفیکٹ پی ڈی ایم کے بعد سے پاکستان کی تاریخ کا انتہائی کنٹروورشل دور سٹارٹ ہوا اس سے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے بکاؤ مال ہو، یا جن کو آپ کہیں ہارس ٹریڈنگ ورڈ بی بی شہید نے یوز کیا تھا، آپ کو وہ 90 کی دہائی کی پالیسیز یاد آ رہی ہوں. یہ اس کے بعد آ جائیں تو آپ کو جتنے ایف آئی آرز پرچے بے گناہ لوگوں کو عزتیں جان و مال کو جس طرح سے کیا گیا، اس کے بعد آپ 8 فروری کے الیکشن آ جائیں، سب سے پاکستان کی تاریخ کے جو ایسے الیکشن جو 8 تاریخ کو رزلٹ ہو رہا ہے، 8 فروری کو نو گو ہو رہا ہے صبح، اس کے بعد سے آپ 1 بائی 1 چلتے ہیں سی سی آئی، اور اس کے علاوہ جتنی میٹنگز ون آفٹر اندر چلتے ہیں. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ الیکشن پاکستان کے جو چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنوری میں ریٹائر ہوئے ہیں اور آج تک وہ 10 مہینے تک وہ پرسنل پریویلیج لے رہے ہیں اور چلتا جا رہا ہے؟ ایسا قانون کے ملک میں دیکھا آپ نے؟ تو یہ کنٹروورسیز کی تاریخ ہے. جب 17 سیٹوں والوں کو آپ بٹھائیں گے اسمبلی کے اندر، اور گورنمنٹ کہتے ہیں نا پولیٹیکلی سائنس کے اسٹوڈنٹس اگر کوئی ہو تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل از نون ایز پبلک گورنمنٹ. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ 17 سیٹوں والا بیٹھ جائے؟ تو ان سے آپ یہی توقع کریں گے نا، ان سے اب یہ تو توقع نہیں کریں گے کہ وہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے، نہ ہی انہوں نے پہلے بہائی، کیونکہ تیسری جنریشن اس ملک کے اوپر مسلط ہوئی ہے، تیسری نسل. ہمیں تو ہر دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ 3.5 سال آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یار آپ نے 3.5 سالوں کو 35 سال سے موازنہ کر دیں. میں نکالتا ہوں پرویز مشرف کا دور بھی، میں نکال دیتا ہوں ضیاء الحق کا دور بھی، گو کہ میاں صاحب اس میں بھی
बेनिफिशरी थे, वज़ीर आला भी थे, लेकिन इवन एंड अदरवाइज वो निकाल दें तब भी 36.5 ईयर्स बनते हैं और तीसरी जनरेशन इनकी बैठ गई आके। अब बात यह है कि 26th अमेंडमेंट जब होती थी, मेरा आप हर टॉक शो देखेंगे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड कि मैं हमेशा कहता था ये कि अवाम उन्नास के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं हो रहा। 26 लाख प्लस केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है, 4 लाख केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, 56,000 प्लस केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे। काटने से पहले कि मैं राजा साहब की तरफ जाऊं, मैं एक पूरा करूं। 26 अमेंडमेंट के अंदर एक आर्गूमेंट ये दिया जाता था हुकूमती बेंचेस से कि जी अवाम के लिए हो रहा है। आज 27 लाख प्लस केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, आज 4 लाख प्लस केसेस हैं हाई कोर्ट के, आज 65,000 तक केसेस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, और वो 6 जजेस के खत बीच में मौजूद है, 5 जजेस। सो कंट्रोवर्सीज दर कंट्रोवर्सीज आज आपका पोजीशन ये आ गई कि आपने एक सबॉर्डिनेट इदारा बना दिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और आपने, मैंने जो अवामी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए, हमने वोट देनी है, मुझे खालिद साहब का एज अ जज इनका फैसला नहीं पसंद, इनको बनू फेंक दो, इनको उठा के जी भी फेंक दो। इस तरह इंसाफ नहीं होते ना, इस तरह मुल्क नहीं चलते। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ पर कभी तरक्की नहीं होती। सर अच्छा, वैसे अगर ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर्स की बात करें तो उसमें तो फिर मुझे याद है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पंजाब में ट्रांसफर्स के मामला पे बड़ा मुआमा बना था। बिल्कुल बना था। उस्मान बुज़दार साहब का जमाना था, आपको याद होगा, वो वज़ीर आला जब थे और आप लोगों के पीटीआई का दौरे हुकूमत था, फिर वो फराग गोबगी वाले मामला जो सामने आए। देखें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जितने फराग गोबगी वाले मामला आपने कहे ट्रांसफर्स के हवाले से 300 केसेस में से एक केस भी इसके ऊपर नहीं है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि वो तो सारी हवाई बातें थी, क्योंकि अगर कोई केस ट्रांसफर्स का होता तो ट्रांसफर के मामला तो हुए थे ना, वो नहीं, तो हवाई अगर बातें। होते, देखिए अगर होते तो ब्लैक एंड व्हाइट में होते ना। आपने एक फोन कॉल की हद तक आपने सब रिकॉर्ड निकाल के रख दिया। तो मैं तो केसेस कर रहा हूँ ना, खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शाह साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके पार्टी के जो समझदार लोग हैं, आपके जैसे जो बड़े मैच्योर और समझबूझ रखते हैं, बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, वो लोग भी उस्मान बुज़दार साहब से खुश नहीं थे, तनकीद करते हैं। अभी भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड इवन ऑन रिकॉर्ड भी बात होती है तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि पीटीआई की बहुत बड़ी गलतियों में से गलती थी सीएम पंजाब जब उनको लगाया गया था। डॉक्टर साहब आपकी 2 क्वेश्चन अल्लाह ताला ने। नंबर 1, आपने कहा कि ट्रांसफर्स और उनके हवाले से बात हो, उसके ऊपर मैंने आपको जवाब दे दिया कि नथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड, कि कोई एक एफआईआर, कोई एक एलिगेशन इन रिटर्न मौजूद हो, जबकि 300 प्लस एफआईआर खान साहब के ऊपर मौजूद है और एलिगेशन। आगे चलते हैं। उसके अलावा दूसरा, अगर आप आ जाते हैं उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर आ जाते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट सही थी या गलती, मैं एज अ पार्टी वर्कर उसके ऊपर अपनी राय दे सकता हूँ कि सही थी या गलती। लेकिन खैर ये एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब पे तो मेरे ख्याल से 2-3 प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि उनका दौर कैसा रहा था, और पीटीआई वाले खुद क्या राय रखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के गलतियों में से शामिल थे या फिर बहुत अच्छा एक फैसला था। आपकी तरफ में आती हूँ राजा खालिद साहब, वुकला बिरादरी इस तरमीम को कैसे देख रही है? फिर 26वीं तरमीम के हवाले से मुझे अभी तक याद है कि एतजाज़ एहसन साहब के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था और मेरी नज़र में एक बेहतरीन माहिर कानून, एक सीनियर कानूनदान भी कह लें, सीनियर सियासतदान भी कह लें, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड तब ये बोला था कि आप देखिएगा 26वीं तरमीम पर वुकला बिरादरी मुत्तहिद होकर सड़कों पर निकलेगी। शायद वो वाला दौर याद करवा रहे थे जब एतजाज़ एहसन साहब ने लीड किया था और इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला था, तब वुकला निकले थे बाहर। फिर मैंने एक और प्रोग्राम उनके साथ किया कुछ अर्सा पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे कि वुकला बड़ी तादाद में सड़कों पे बाहर निकलेंगे, लेकिन हमने तो 26वीं तरमीम में किसी को एहतजाज करते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया कि हाँ मुझे उम्मीद थी लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो अब 27वीं तरमीम भी आप लोगों को एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है डॉक्टर साहिबा कि 26वीं तरमीम ये जो कहा गया ना कि वुकला निकलेंगे, ये सबको मैं कोट कर रही हूं, मेरे प्रोग्राम में मैंने बोला जिस तरह से कहा जाता था कि वुकला निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, सड़कों पे एहतजाज होगा, शाराए दस्तूर को उसी तरह से भर देंगे जैसे 2007 और 2008 से लेके 9 तक, जब तक जजीज रिस्टोर नहीं हुए थे तो वो एहतजाज और वो दमखम होगा। लेकिन वही जो दूसरा ग्रुप था, यानी कि ये जो कहने वाले हैं मसलन हामिद खान साहब, ये सीनियर लोग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, एतजाज एहसन साहब हैं या लतीफ़ खोसा साहब। तो आपको लगता है कि निकलना चाहिए था? नहीं निकलना चाहिए। नहीं, मैं आता हूँ उस तरफ। वो उसके बाद हुआ ये कि 4th इलेक्शन हुआ था सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें वो दूसरा ग्रुप जीत गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इमीडिएटली दैट अमेंडमेंट वाज इंडोर्स्ड बाय द लॉयर फ्रेटर्निटी। फिर इस साल इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान का, उसमें दुगने मार्जिन से समझे वही ग्रुप जीत गया जो 27वीं तरमीम के हक में है, जो 26वीं तरमीम के हक में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वुकला कम्युनिटी वो इस के हक में है कि तरमीम होनी चाहिए। अब मैं तरमीम क्या है भला, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये पहली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 213 वो इस बात का 238 और 239
وہ یہ حق دیتا ہے پارلیمنٹ کو کہ یہ پریروگیٹو ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ آئین کو ایمینڈ کر سکے. ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا، یعنی ہندوستان اسٹیبلش ہوا، قائم ہوا. تو بھارت کے اندر 1950 سے لے کے آج تک اس وقت اس کے آرٹیکلز تھے کانسٹیٹیوشن کے 395 سے وہ بڑھ کے اب ہو گئے ہیں 470 اور 105 مرتبہ دیٹ کانسٹیٹیوشن واز ایمینڈیڈ. ٹھیک ہے، 105 امینڈمنٹس آئیں. یقیناً جس کے نتیجے میں وہ جو اس کے آرٹیکلز تھے اس میں 75 آرٹیکلز کا اضافہ بھی ہوا. یہ جو چینجنگ ٹائمز ہیں، بدلتے حالات ہیں، ٹائم کی ضرورت، وقت کی ضرورت کے تحت امینڈمنٹس تو ہوتی ہیں. اب یہ امینڈمنٹ کیوں ضروری تھی؟ میں ذاتی طور پہ پچھلے سال بھی آپ کے پروگرام میں آتا رہا ہوں وہاں دوسرے چینل پہ، اور باقی بھی میں مختلف جگہوں پہ یہی کہتا رہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہونی چاہیے، جس طرح کہ جرمنی کے اندر ہے، جس طرح کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے، جس طرح کہ اٹلی کے اندر ہے، اور باقی بھی کچھ ممالک ہیں جہاں پہ الگ سے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی ہیں. جس طرح میرے بھائی بخاری صاحب وہ فرما رہے تھے کہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی کورٹس پہ بڑا برڈن ہے. اس وقت جو پینڈنگ کیسز ہیں پاکستانی عدالتوں میں وہ 2.4 ملین ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پچھلے سال جو پینڈنسی تھی وہ 60,600 کچھ کیسز کی تھی، لیکن وہ ریڈیوس ہو کے 56,000 تک آ گئی. وہ ایک سال کے اندر یہ جو یہ گراوٹ اور جو ریڈکشن ہوئی یا کیسز کم ہوئے، جو برڈن لیسن ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا، ججز کی تعداد میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے کچھ عام کیسز کی بھی سماعت ہوئی. اب بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا سپریم کورٹ ایک کیس کو لے کے بیٹھ جاتا تھا، کئی ماہ تک اس کی سماعت ہوتی تھی، لمبی لمبی تقریریں اور لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں، جس کے نتیجے میں جو عام لیٹیگنٹ ہے وہ سفر کرتا تھا اس کی سال ہا سال سے پینڈنگ اپیلز، چاہے وہ کرمنل ہو، سیول ٹیکس، وہ پینڈنگ رہتی تھی. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. ہمیں قمر اسلام راجہ صاحب نے بھی جوائن کر لی ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. قمر صاحب، 27ویں آئینی ترمیم بڑی بحث ہو رہی ہے سر، کیا ضرورت پیش آ گئی اس کی، اور کیا نظام میں کوئی ایسا خلا تھا جس کو پر کرنا بہت ضروری تھا یہ 27 امینڈمنٹ سے؟ کسی بھی سٹیپ کو دنیا میں شروع کیا جائے، یعنی جب آپ بچے کو سکول بھی داخل کراتے ہیں تو سوال کسی نہ کسی طرف سے آ جاتا ہے بھئی آج ہی کیوں، کل کیوں نہیں، یا پرسوں کیوں نہیں. تو اس لیے یہ تو خیر ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری چیز ہے. لیکن کوشچن یہ ہے، جیسے ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے، کہ کیا یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن نہیں تھیں؟ کیا یہ کچھ چیزوں پہ ڈسکشن 18ویں ترمیم کے فوراً بعد نہیں شروع ہو گئی تھی؟ ڈویزبل پول کے شیئر سے، صوبوں کے حصے پہ سے، ہائر ایجوکیشن کے ایشوز پہ کہ جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹ سفر کر رہا تھا، کیونکہ ہماری جب دنیا کی یونیورسٹیوں سے ہم نے 4 سالہ گریجویشن پروگرام جب شروع کیا تو کیا مسائل سامنا کرنا پڑا صوبوں سے امپلیمنٹ کرانے میں. صوبے کچھ جگہوں پہ بضد بھی تھے کہ جی ہم نے وہی پرانا 2 سال والا بی ایس سی رکھنا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں نصاب کے معاملات پہ کہ اس کے نصاب یہ نہیں کہ اس کی جو ہے ایک زیر زبر کوما سیم ہو، لیکن اس کی جو براڈر آؤٹ لائنز ہوتی ہیں کریکلم کی وہ رکھنی پڑتی ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے، اپنی ضروریات کے، اپنے حالات کے مطابق. سوری قمر صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ آلریڈی پتا تھا یہ معاملات آلریڈی زیر بحث تھے، ڈسکشن کا حصہ تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، وہ کہتے ہیں جی 26ویں ترمیم کے معاملے میں بھی 11th آور پہ پتہ چلا تھا لوگوں کو، اور تو اور مسلم لیگ نون کے کچھ اراکین ایسے ہیں اسمبلی کے، آپ خود بھی ممبر ہیں اسمبلی کے، ایک سینئر آپ رہنما ہیں، ذرا ہماری بھی رہنمائی فرمائیے گا. آپ کی جماعت کے بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو لا علم تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ وہ ساری چیزیں میں نے کہا ہے کہ انڈر ڈسکشن تھی. آپ کو پتا تھا نا سر؟ آپ اپنے سوشل نہیں، ہمیں ڈرافٹ کا بالکل نہیں پتا تھا، اور نہ ابھی ظاہر ہے جب فائنل کیبنٹ کرے گی. لیکن یہ جو ایشوز ہیں انڈر ڈسکشن ہے، یہ تو ہر محکمہ قانون جو لائرز کمیونٹی ہے اس وقت ان کے بھی نوٹس میں آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ چیزیں جن کی تقاضا ہی بنیادی طور پر لائرز کمیونٹی کی طرف سے تھا. ماضی میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جتنی آوازیں، میرے سوال کا جواب آپ نے کلیئرلی نہیں دیا. میرا سوال سمپل یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کے کچھ کے لوگ بھی جو ہیں سینٹ کے بھی، اسمبلی کے بھی، وہ بھی لا علمی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ معاملہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ 11th آور پہ پتہ چلا؟
میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کے موضوعات ٹویٹس کے کسی کے محتاج ہو جائیں کہ آج فلاں نے یہ کہا اور موضوع بن گیا، کیا یہ موضوع سوسائٹی میں موجود نہیں تھا؟ کیا ہمیں اہل دانش کو، اساتذہ کو، دیگر لوگوں کو اس قسم کے ٹاپکس پہ گفتگو اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی ٹویٹ کر کے اس پہ بات نہ کرے؟ تو بات تو یہ ہے کہ ایک کسی سر ایکچولی کسی نے ٹویٹ کی نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کی، ایک بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے والد صدر پاکستان ہیں، سب سے بڑا ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ان کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں کسی نہ کسی نے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کو ایکسپریس کرنا تھا، لیکن یہ ڈسکشنز جاری تھی۔ 24ویں آئینی ترمیم کے ٹائم بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنیادی مقصد تھا، لیکن پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کے لیے مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ چونکہ پی ٹی آئی کی شرط ہے کہ جناب آپ بینچز میں آ جائیں تو ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور وہ اس پریس کانفرنس میں ساتھ موجود تھے۔ تو پھر سر مولانا صاحب نے اگر یہ کہا تو یہ لیا گیا ان کو پھر آن بورڈ؟ جی اس وقت لیا گیا، اور ان کی جو ان پٹ تھی اس کو لے کے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا جو معاملہ تھا بیسیکلی سارا میڈیا گواہ ہے کہ وہیں اسی دن اور اسی رات کو طے ہوا تھا۔ علی صاحب پھر پی ٹی آئی والے اتنا اس پہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی مس کنسیپشن بھی کہہ لوں اور مس ریپرزنٹیشن بھی کہہ لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی 27ویں ترمیم کی حد تک 1 بائی 1 چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ادھر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ میرے ساتھ بہت سے پروگرامز میں ان کے سینئر کیبنٹ ممبر انجینئر، میں نام لے لیتا ہوں، کے پی سے انجینئر صاحب، فیڈرل منسٹر، ان کا بیٹا کے پی کا جو ہے سینیٹر، اور ان کا بیٹا جو ہے بھائی جو ہے وہ کے پی اسمبلی کا قائد، اس پہ اختلاف۔ امیر مقام صاحب، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہے ڈرافٹ۔ شیخ صاحب سے بات ہوئی، ان کی کیبنٹ ممبر، ان کو نہیں پتا کیا ڈرافٹ۔ کسی بھی بندے، عقیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے پروگرام میں، ان کو نہیں پتا لا منسٹری کے اندر۔ تو یہ تو ایک وتیرہ بن گیا نا کہ 26ویں امینڈمنٹ آئی، رات کی تاریکی میں آئی، بیک ڈور سے آئی، اور آپ کے لا منسٹر نے، میڈیا نے کوٹ کیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی زبانی، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور آپ کے، میں تو سو کالڈ ہی سب کو کہتا ہوں، آپ کے لا منسٹر سے پوچھا گیا، آپ کے اینکرز نے کہ کدھر ہے مسودہ، کہتے ہیں ابھی ہمیں ملا نہیں ہے۔ تو بھائی صحیفہ آ رہا تھا تو کیسے ڈسکس ہوتا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 چیز ایک پروسیس ہوتا ہے۔ میرے بھائی خالد صاحب نے ٹھیک ہے، آرٹیکل 239 کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہوتی ہیں، لیکن طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ کی 18th امینڈمنٹ آئی، 2 سال تقریباً اس کو جو ہے ڈسکشن میں رہی، 200 پلس اس کے اوپر جو ہے آرگومنٹس، ڈیبیٹس، وہ چیزیں ہوئی۔ یہ کون سے امینڈمنٹس آ رہی ہے؟ 25 کروڑ عوام کے لیے آپ چیزیں جانے جا رہے ہیں اور پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا سینیورٹی ججز کی، بینچ، قانونی بینچ، اور بھائی دنیا کا مجھے ایک ملک بتا دیں، آپ نے 10 ایگزامپلس دی، مجھے 200 میں سے ایک ملک بتا دیں جہاں سینئر جج کو پیچھے کر دیا گیا اور چھوٹے کو، جونیئر کو اٹھا کے بنا دیا گیا، یا یہ کہا ہوگا نہیں اپنی مرضی کے بنائیں گے ہم۔ یہ جسٹس نہیں ہوتا، اس کو جسٹس نہیں کہتے، اپنی مرضی کے بندہ بٹھا کے انصاف نہیں لیا جاتا۔ نمبر 3 یہ جو بار بار بات ہوتی ہے سی او ڈی میں 2006 میں بی بی کے بھی صحیح نا، ذرا پڑھ تو لیں نا اس کو، نون والے بھی پڑھ لیں، پیپلز پارٹی والے بھی پڑھ لیں۔ صرف کہا گیا تھا فار ٹائم بینگ بنائیں گے تاکہ پرویز مشرف کے دور میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس کو انڈو کیا جائے، فار دیٹ پرپز۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ کیا جائے اس کو۔ نمبر 4 26 امینڈمنٹ کے ذرا ریزلٹس تو دیکھ لیں، انتہائی کنٹروورشل چیز کر دی آپ نے، پورے کا پورا انسٹیٹیوشن تباہ کر دیا، آپ کے جوڈیشری لڑائی اور ایک دوسرے کو خط و کتابت تک پہنچ گئے، اور آپ آج 27 لے کر آ گئے۔ سر اس میں ایک کنٹروورسی 26 امینڈمنٹ میں تو ایک کنٹروورسی ابھی تک ہے، یہ جس کا ذکر ابھی یہ قمر صاحب کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں سے ڈسکشن ہوئی تھی۔ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکلوز وہاں بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوا، میرے ساتھ عبداللہ صاحب، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کہہ دیں غلط ہے، نہیں یہ کہہ دیں نا، یہ کہہ دیں غلط ہو گیا، ان کو پتا ہوگی 27 امینڈمنٹ، میں نے تو آن ریکارڈ 26 کی بات میں کر رہی ہوں، جب 26ویں ترمیم ہوئی، میں ڈاکٹر صاحب 26 کے اوپر آ رہا ہوں۔ آپ پروگرام کے ریکارڈنگ نکالیں، اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ جو آخری دن جب آپ کے 2011 کے سینٹ کے رولز وائلیٹ کیے گئے، جب 2007 کے نیشنل اسمبلی کے رولز وائلیٹ کیے گئے، ختم کر کے سنڈے کو بلایا گیا، سیٹرڈے نائٹ کو آپ سے پوچھا گیا، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر، تو اس نے کہا ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، لا منسٹر بتائے گا، لا منسٹر نے کہا ابھی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ کیا بتائیں گے؟ ان کے ٹاپ ہیرارکی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب نمبر 2 آ جاتا ہوں 27 کے اوپر، پہلے 26 کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمیں انہوں نے کہا ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا، ہم نے تو نہیں مانا، اور آن ریکارڈ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آن میڈیا بیٹھ کے کہا کہ بلاول صاحب نے سب سے پہلے یہ چیزیں ڈسکلوز کی، اور 89 امینڈمنٹس کی بات ہوئی۔ پھر وزیر اعظم سو کالڈ یہ جو 17 سیٹوں والے ہیں میاں صاحب گئے، انہوں نے جا کے 59 کی بات کی، تو سب سے پہلے چیزیں تو وہاں سے ڈسکلوز ہوئی نا۔ چلیں ٹھیک ہے جی سر، آپ کا بھی پوائنٹ مجھے میں ایک چیز راجد صاحب سے، اور میرے بھائی ہیں خالد بھائی، ان سے اختلاف کرتا ہوں، ان کی کیلکولیشن صحیح نہیں ہے، ذرا جا کے دیکھیں 26 امینڈمنٹ کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ کے بھی کیس بڑھے ہیں، 2.7 ملین پلس چلے جا چکے ہیں، سپریم کورٹ کا بھی ریکارڈ ہے، 2 منٹ میں آپ گوگل کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا۔ سو ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوا سوائے
حکومتی بینچز کو کہ ان کو اپنی مرضی کی جوڈیشل آفیسر چلیں مل جی. کے کہ کوئی پٹیشنز نہ لگیں. بیسیکلی تو سٹارٹ کہاں سے ہوا ڈاکٹر صاحبہ؟ سٹارٹ تو ہوا نا یہ الیکشن پٹیشن سے 8 فروری کے بعد. اس کے بعد الیکشن امینڈمنٹس بھی آئیں. اب میں ایک چیز اور, چونکہ سب چیزیں انہوں نے تو ڈسکلوز نہیں کی, ہم آج 27th امینڈمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں, اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ حکومتی بینچ کے ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کہ اچھا اوکے ہمیں کنفرم بتا دیں یہ 10 شکیں آ رہی ہیں, ہم اس کو ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے جی, چلیں ڈسکشن ہوتی ہے, اس کی جو ٹیبل ہوتی ہے. خالد صاحب میں آپ کا پوائنٹ اس پہ لوں گی کہ ٹھیک ہے 9 تاریخ کو 9 تاریخ کو 9th کو ان کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم سینٹ میں ٹیبل کر رہے ہیں. بھائی ڈسکشن ہوئی نہیں, پبلک میں ڈسکس نہیں ہوئی, کسی جگہ پتہ کوئی نہیں, کسی سیاسی پارٹی کو نہیں پتا, آپ کے اپنے رکنز کو نہیں پتا, تو کاہے کی ڈسکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ, میرے خیال سے معاملہ تو اٹ سیلف ہوتا ہی ہے کہ ترمیم پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ترمیم پہ اٹ سیلف ایک بحث ہو رہی ہے کہ کس کو اعتراض ہے, کون اس سے اگری کرتا ہے, لیکن جو پہلے ڈسکشن نہیں کی جاتی وہ بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے. بریک کے بعد بات ڈاکٹر صاحب ایک ایڈ کر لیں بریک سے پہلے کہ پہلے یہ تو بتا دینا کہ کس چیز کے اوپر آرگومنٹس ہو رہے ہیں, کون سی چیز ڈسکشن میں آئے گی. یہ وائٹ پیپر پڑھا ہے جی, یہ ڈسکس ہوگا. بریک کے بعد بات. ویلکم بیک ناظرین, تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا راجہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو رہ گیا تھا اس بات پہ جو بات کر رہے تھے علی بخاری بھائی, کیا کہیں گے آپ اس میں؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے گوگل سے ڈسکشن کرنی کیا نہیں, ویسے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گوگل سے ہی دیکھ کے, گوگل کو میں نے چیک کر کے تو یہ ساری پینڈنسی بتائی. سپریم کورٹ میں جو بیک لاگ تھا وہ ریڈیوس ہوا ہے, یہ حقیقت ہے. اور اس وقت جو پینڈنسی ہے اکراس دی کنٹری وہ 2.4 ملین ہے. میں نے گوگل, بلکہ آپ کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں گوگل کو سرچ کر کے اسے دیکھا, اخبارات میں بھی پڑھا. خیر اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ظاہر ہے یہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کی اپنی اپریہنشنس ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے محترم علی بھائی نے بات کی کہ جی ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے, دیکھیے میں پھر مثال دوں گا, چونکہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے اور آزاد بھی ہم اکٹھے ہوئے, تو انڈیا کے اندر کوئی جج اپنے صوبے میں نہیں رہ سکتا 2 ایگزامپلس کے علاوہ. وہ بھی ناگزیر انیویٹیبل سرکمسٹانسز تھے کہ ان ججوں کو ان کے صوبے میں رکھا گیا. ہمارے ہاں یہ ہے, اسلام آباد میں جو ججز ہیں ہمارا ظاہر تعلق ہے, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ساری بات وہ اپنی جگہ, لیکن یہاں پہ لوئر جوڈیشری کے حوالے سے ایک عرصے سے وکلا کا مطالبہ ہے کہ روٹیشن ہونی چاہیے. جو ہمارے متھے لگ گئے جب تک ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی, ٹل اٹیننگ دی ایج آف سپر اینویشن, وہ یہیں پہ رہیں گے, جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں, اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اس صوبے کا, سپوز اسلام آباد کا کوئی جج جائے گا بلوچستان میں, بلوچستان میں جو ٹاپ آف دی لائن ہمارے وکلا تھے وہ شہید ہو گئے تھے ایک بم بلاسٹ کے نتیجے میں. وہاں پہ جوڈیشری کا وہ معیار نہیں ہے, میں اس وقت جو صورتحال ہے جو تھا ماضی میں, یعنی بڑے اچھے ججز وہاں سے نکلے. تو یہاں سے اگر کوئی جج جائے گا, ججز جائیں گے یا کسی اور صوبے سے آئیں گے, تو وہاں پہ ان کو بھی لرننگ ہوگی. ان کا ڈسپوزل دیکھے نہیں. یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض ججز نے 1 ماہ کے اندر 7,000 کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں. ایسا ڈسپوزل ہوگا یا اس طرح کی کہیں مثالیں ملیں گی تو وہ ایک تو بار لرن کرے گی, وہ ساتھ بیٹھے ججز لرن کریں گے. دوسرا پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک جج کو ایک ہی جگہ فکس کرنا, ان کے تعلقات ظاہر انسان ہیں, ٹھیک ہے, تعلقات وکلا کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں, بن جاتے ہیں, وہ جو سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ بھی, اور جو بھی اس ایریے کے سٹیک ہولڈرز ہیں یا نمایاں شخصیات ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا اداروں کے سربراہ ہوں, ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات وہ بلڈ اپ ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے. تو ویسے اس سے پہلے جو علی بھائی نے بات کی کہ 3 ججز کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد لائے, اب جو یہ سینئرٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, منصور علی شاہ صاحب ہمارے بڑے قابل احترام جج ہیں, سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اگر سینئرٹی کا پرنسپل وہی جو تھا 18ویں ترمیم میں کہ دی سینئر موسٹ ول بی ایلیویٹڈ ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان, وہ رہتا تو ہی شوڈ ہیو بین دی چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن انہوں نے ہی رولز فریم کیے کہ ہائی کورٹس کے اندر 3 نام دیے جائیں, 3 سینئر لوگوں کے نام دیے جائیں, اور ان میں سے کسی ایک کو جج لیا جائے. اور انہوں نے ایک لاجک بھی دیا, اس میں کوئی یہ بات بھی تھی کہ ایک جو چیف جسٹس ہے وہ اسے ضروری نہیں کہ وہ اچھا جج ہی ہو, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو, چونکہ پورا ایک ادارہ چلانا ہوتا ہے اس میں.
تو اسی طرح آپ دیکھیں آرمی چیف کا تقرر یا الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا جو تقرر ہوتا ہے اس میں بھی آپ 3 نام دیتے ہیں. تو اس لیے اب یہ ان کی تھیم تھی, یہ ان کا سمجھیں کہ برینڈ چائلڈ تھا. اس کو سپریم کورٹ کی حد تک بھی امپلیمنٹ کر دیا گیا کہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. تو وہ ایلیویٹ چلیں, اگر قمر صاحب آپ کی اجازت ہے, ویسے تو آپ کی باری تھی لیکن علی بھائی مسکرا رہے ہیں, میں نے کہا ذرا ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لو, پھر میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. قمر صاحب جی, علی بھائی کی باری کے بعد پھر کسی کی باری آتی نہیں ہے. چلیں میری پروگرام میں میری پوری کوشش ہے کہ آپ کی باری آئے. جی جی علی بھائی دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. خالد بھائی ہمارے بھائی ہیں, اس پروفیشن سے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی, انہوں نے بتایا وکیلوں کے ساتھ یہ ہوا, وکیلوں نے ووٹ دی, وکیلوں کے الیکشن ہوا. بھائی یہ بھی بتا دیں کہ لا منسٹری نے اسلام آباد میں 7 ارب روپیہ وکلا کے بارس کو دیے. 7 ارب روپیہ ڈینائی کر دیں, کہیں نہیں دیا. سر جی ڈینائی مجھے حقیقت نہیں پتا, پتا کر لیجیے گا, آن ریکارڈ ہے, میں کیوں سے وہ کروں, اگر مجھے پتا ہوتا آن ریکارڈ ہے, چیک کر لیجیے گا. ایون اینڈ ادروائز 1 تاریخ کو بار کونسل کے الیکشن ہوئے اور یہ ہارے. ہم نے پہلی دفعہ اسلام آباد سے سیٹ جیتی, ہم نے پنڈی کی 8 سیٹوں میں سے 5 سیٹس جیتی, جس کو آئی ایل ایف نے ہم نے اناؤنس کیا. ٹھیک ہے نا جی, میں نے بتایا سیٹ پہلی دفعہ جیتی تھی. پنڈی میں سے 8 میں سے 5 سیٹس ہم نے جیتی جو آئی ایل ایف نے اناؤنس کی. ایسی بات نہیں ہے. ہاں آپ کا قبضہ ضرور ہوا تھا. چلیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسری چیز میں آپ کہتا ہوں, میں ایک تیسری چیز بھی پوچھ لوں ذرا, پھر دوسری بتا دیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ نے جلدی اجازت لینی ہے, آپ نے کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وکلا کی بات ہو رہی ہے, قانون کی بات ہو رہی ہے, بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, آپ خود بھی سمجھتے ہیں, آپ کے پاس بارے میں نالج بھی بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کے لیے ڈیالہ کا دروازہ آج تک جو نہیں کھل سکا, ود ان پارٹی یہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ جو وکلا ہیں وہ ہوم ورک کر کے نہیں جاتے رہے. اور بہت سے وکلا ایسے تھے کہ جن کا انٹرسٹ پارٹی میں سیاست میں فرنٹ پر آنا تھا, نہ کہ وہ کیس کی تیاری کرتے. اچھا چلیں ایک سوال اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ابھی تک دروازہ جو نہیں کھل سکا, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو قانونی ٹیم ہے اس کی بھی کوئی کمزوری ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کے پاس لیگل ٹیم ہے, دس از دی ون آف دا بیسٹ ایور کسی بھی لیڈر کے پاس رہی. ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تو وہ ٹیم تھی نا جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. ڈاکٹر صاحب بھی تھے, آپ کے ذوالفقار صاحب بھی تھے, مطلب نام کے لے لیں آپ, پائنیئرز تھے اس ملک کے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے. نواز شریف صاحب کے پاس ساری کی ساری ٹیم وہ تھی جو بعد میں جسٹس بنے, جن میں آپ کے ثاقب نثار صاحب جن کو نون نہیں مانتی, وہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے اور ان کے لیگل ایڈوائزر تھے, لیکن ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. بی بی شہید کے پاس بہت بڑے بڑے نام تھے, اقبال حیدر, آپ کے اعتزاز احسن, آپ کے نائک صاحب, مطلب نیم سنگل پرسن, لیکن بی بی کو بھی ایگزائل میں جانا پڑا. یہ عمران خان صاحب میں جو 300 کیسز میں 299 کیسز میں کنوکٹ نہیں ہوئے. آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سینئر وکیل ہونا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. 2 چیزیں 299, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بہت نام بڑے 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 نام تھے, انہوں نے ہینگ کروا دیا بھٹو صاحب کو. نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے جانا پڑا الٹیمیٹلی ان کو نے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت بڑے نام جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کیا کیس لڑنے کے لیے؟ آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں, ٹیم کے حوالے سے بات کروں کہ خان صاحب کی ٹیم از دی ون آف دا بیسٹ ٹیم. آپ کے سامنے ریکارڈ ہے نا, پوری کی پوری انتظامیہ, پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری کے پورا. یعنی آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کر سکتی ہوں آپ کے سامنے آپ کی اجازت سے کہ عمران خان صاحب اگر ابھی تک ڈیالہ میں ہیں تو یہی آپ لوگوں کی کامیابی ہے. سن لیں ذرا, آپ میری بات کو ٹویسٹ نہیں کریں. آپ کا جو سمپل کوشچن تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی بی بی شہید کی ٹیم, نواز شریف صاحب کی ٹیم, اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی ٹیم, یہی 3 4 5 لیڈرز ہیں نا جن کو کنوکشنز ہوئی اور جو ایگزائل میں گئے. ان میں سے سب کو ایگزائل ہوا, کوئی بھاگا, سب کے سب کوئی بچا نہیں. لیکن عمران خان صاحب واحد ہیں جن میں سے 300 کیسز میں سے 299 کیسز میں یا وہ بیل آؤٹ ہے یا وہ ایکوٹل ہے. ایک کیس ہے وہ بھی اس لیے پڑا ہوا ہے پینڈنگ کہ آپ نے چھاتا بردار 17 نمبر کے جج کو اٹھا کے اسلام آباد میں بٹھایا اور بٹھا کے آج تک اپیل نہیں لگی, ان کی بیوی کی اپیل نہیں لگی, جو پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے کہ جس میں ایک خاتون کو سزا ہوئی ہے, لیسر پنشمنٹ کا کیس ہے. جنوری میں اپیل لگی ہے, نومبر آ گیا, فکس ہی نہیں ہوئی. ڈیسائیڈ کرنا تو بات کی بات ہے نا, سنا ہی نہیں گیا. یہ ان کے 26ویں امینڈمنٹ کا کرنا. میں اب دوسرے بھی سنیں. اب آپ نے بات کی کہ جی جو وکلا کے پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں, دنیا کی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر وکلا نہ ہو. وکلا کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. جو یہ بات کرتے ہیں وہ خود بھی وکیل ہیں, میں بھی ایک وکیل ہوں, لیکن میں پولیٹیکل ورکر ہوں. میرے بزرگوں نے الیکشن لڑے, میں نے 2018 میں ٹکٹ مانگا, سینٹ کا ٹکٹ لیا, کوئی پارٹی, نائک صاحب, سینئر سیاستدان ہیں. لیکن بخاری صاحب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی آپ اٹھا لیں, گاندھی صاحب, قائد اعظم محمد علی جناح, پولیٹیکل لوگ تھے, نہرو. علی بھائی مجھے تھوڑا سا سوال اس میں تھوڑا سا ایک میرا آرگومنٹ لے لیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے وکلا, بڑے بڑے سیاستدان رہے, لیکن آپ کی پارٹی پہ سوال اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ اکثر بیٹھ کے انہی پروگرامز میں ہمارے سامنے بیٹھ کے آن ریکارڈ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کر دیا گیا. دیکھیں ایسی بات نہیں, کسی کو پیچھے نہیں کیا گیا. جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو کسی نے پیچھے نہیں کیا, انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑا.
ایک ٹائم ایسا تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ 9 مئی کے بعد 12 لوگ خان صاحب کے جاتے تھے اڈیالہ جیل میں، 12، ان 12 میں میں بھی ایک شامل تھا، اور ان 12 میں سے 11 کے 11 وکیل تھے، اور اس کے بعد خان صاحب کی بہنیں، ان کی بیوی شاہ محمود قریشی کی بیٹیاں ہوتی تھی، بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. سو یہ بات کرنا بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بات کہیں آپ آنے والے دنوں میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں مجھے پورے کریں. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا، بڑے سینئر سیزنڈ پولیٹیشین ہے، اور وفا انہوں نے کی ٹاپ اینڈ تک، 2.5 سال سے جیل کے اندر ہیں، بے گناہ اندر ہیں. پنڈی کے سارے کیسز میں ان کا کونسل وکیل ہوں، ان کے ساری کی ساری بیلز ہوئی ہیں، سائفر کیس میں بری ہوئے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی ان کو بھی بڑی شک کی نظر سے دیکھتی رہی. شک کی نظر نہیں، کوئی بھی نہیں دیکھتا. وہ تو انہوں نے جیل میں رہ کے ثابت کیا کہ وہ وفادار تھے. اگر میں آپ کی بات کا آخری جواب دے دوں، نہیں کرتے رہتے، اگر میں شک کے اوپر قریشی صاحب پہ تنقید نہیں کرتے آپ کی پارٹی کے، آن ریکارڈ ہے نہیں چیزیں، ٹویٹس ہیں لوگوں کی، کسی نے بھی نہیں کی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے. سر اب انہوں نے جیل کاٹ کے ثابت کیا نا کہ وہ لائل ہیں، وہ وفادار ہیں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی. اب یہ تنقید شروع کر دیں گے. بھٹو کا فرسٹ کزن تھا ممتاز بھٹو فارغ، بینظیر بھٹو کا سکا بھائی تھا میر مرتضیٰ بھٹو فارغ. نواز شریف سکا بھائی ہے نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب سکے بہن بھائی ہیں. پاکستان ڈوب گیا، سن لیں، پاکستان ڈوب گیا، سیلاب آ گیا. کبھی دیکھا آپ نے پہلے دن کے علاوہ کبھی مریم بی بی نے اپنے سکے چاچے کو پنجاب میں جانے دیا ہو؟ تو میں تو یہ شک پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یقین پہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے چاچے کو نہیں جانے دیا. تو میں کیا کہوں، ویئر حمزہ جو کسی دور میں پنجاب کے کنگ تھے، 2 سال سے نظر آئے ہیں آپ کو؟ He is not on the screen. تو یہ چیزیں مت کہیں، ایسے مت کریں جو چیزیں نظر نہ آئیں. میں آپ کو ابھی اپنا انجینئر صاحب کی، میں تو قریشی صاحب کا پرسنلی بڑا ریگارڈ کرتی ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کی پارٹی ان پہ بڑی تنقید کرتی رہی تھی ماضی میں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ود یور پرمیشن، انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وفاداری پہ سوال اٹھاتی رہی قمر بھائی ہمارے بھائی ہیں، جیل میں رہ کے انہوں نے ثابت کیا ہمارے بھائی کہ وہ وفادار ہیں. جس دن شہباز شریف وزیر اعظم سو کالڈ گئے چودھری نثار صاحب، کیونکہ ان کے مقابلے میں انجینئر صاحب کو جتایا گیا، تو اس دن وہ مل کے آئے. شام کو سیم ویری ڈے آن اوتھ کہنے ڈاکٹر قمر بھائی کہ یہ ان کو مریم نے نہیں بلا لیا تھا لاہور میں. سو ایسے مت کرے نا، یہ چیزیں نہیں ہوتی انٹرنل. میں تو نہیں کہتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے کہ آپ کے وزیر اعظم جو آپ کے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، آج وہ ان کے خلاف کھڑے ہیں. میں کیا کروں، جو ان کے موسٹ امپورٹنٹ نون کے صاحب تھے جن کو چودھری نثار علی خان کہتے ہیں، آج کدھر کھڑے ہیں یار؟ ہم تو اتنی مارے کھانے کے بعد بھی سرعام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور واٹ ایلس، کون سی وفاداری، کون اس سے زیادہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کریں، اور ڈاکٹر صاحبہ کیا کریں، عمر چیمہ کیا کرے، اعجاز چودھری صاحب کیا کریں. شاہد قریشی صاحب کے تجربہ کار ہونے پہ میں تو ان کی پرسنلی بہت بڑی فین ہوں. پارٹی بھی ہے، لیکن آپ کی پارٹی ان پہ بڑا شک کرتی رہی. دیکھیں کوئی میں آپ کی پارٹی جو ان کو شک کی نظر سے دیکھتی رہی، ان کو جیل میں رہ کے ثابت کرنا پڑا. اچھا میری بات آپ یہ لکھ لیں ابھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں جتنا آپ کی پارٹی کو سمجھ سکی ہوں، کچھ لوگوں کو ان قریب جب شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو بہت فرنٹ پہ نظر آئیں گے، آپ کی پارٹی پھر ان کے خلاف ہو جائے گی. نہیں ایسی بات کبھی بھی نہیں ہے. دیکھیں ساری دنیا تو خوش کسی نے بھی نہیں سوالات شروع ہو جائیں گے. دیکھیں آپ کا اپنا ایک پروفیشن ہے، آپ کی پروفیشن کے سارے لوگ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے. پروگرام کا کلپ سنبھال لیتے ہیں بھائی. ہم تو دیکھیں، ہم تو آپ کی پارٹی ان قریب شاہ محمود قریشی صاحب پہ ایسی تنقید شروع کر دے گی جیسے وہ فرنٹ پر آئیں گے. نہایت ادب سے ڈاکٹر صاحبہ گزارش یہ ہے آپ سے، نہایت ادب سے، پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں. اتنے نہیں ہونے چاہیے جو فرنٹ پر آئے آپ اس پہ تنقید شروع کر دیں. میں نے آپ کو گنا دیا. اچھا چلے ایک بات اور بیچارے کو اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑے. اچھا مربت صاحب، شیر افضل مربت صاحب یہیں بیٹھ کے رونا رو رہے تھے کہ مجھے 3 بار پارٹی سے نکالے. کہتے میرا قصور کیا تھا؟ کہتے میں پاپولر ہو گیا تھا. کہتے کان بھرے جاتے تھے، ان کے کان بھرے جاتے تھے. دیکھیں میرے بہت اچھے تعلق ہے مربت صاحب سے، میرے آفس مربت صاحب ہمارے بھائی ہیں، مربت صاحب ہمارے بھائی ہیں. سن لیں، مربت صاحب کو اگر عروج ملا تو عمران خان کی وجہ سے ملا، مربت صاحب کو عروج ملا تو عمران خان صاحب سے ملا. مربت صاحب باہر بیٹھے تو خان صاحب نے بٹھایا. کل آج میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں بیکاز کہ آئی ایم عمران خان's ورکر. انہوں نے ٹکٹ دیا، میں ان کا ہاتھ میرے سر پہ میں بیٹھا ہوں. کل ہاتھ ہٹا لیں گے آئی ایم نو ویئر. یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور لاسٹ میں ایک بات اور بتا دوں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا اندر جانا باہر آنا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. خالد بھائی چیک کر کے آپ کے پروگرام میں بتائیں گے، نوٹ کر لیجئے گا. جب مریم بی بی کھڑے ہو کے تقریریں کرتی تھی نا بہت سے لوگوں کے خلاف، اور سٹنگ ججز اور سٹنگ جرنلز کی تصویریں لگاتی تھی، تو حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف دونوں نے اپنی بیلیں وڈرا کی. بیلیں وڈرا کی، آرگومنٹس نہیں ہوئے، بیل وڈرا کر کے انہوں نے کہا ہمیں جیل بھیج. یہ ریکارڈ کی بات ہے، چیک کر لیجیے گا. یہ نیب کوڈ کی ہے، وہاں پر چیک کر لیجیے گا. ہم نے آرگومنٹس نہیں کرائے تھے، ہمارا دور حکومت تھا اس ٹائم، انہوں نے اس کو کیا تھا. سو دس از دا فیکٹس اینڈ فگرز. اس لیے یہ کہنا ہے کہ وکلاء نے کام نہیں کیا. کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں، کچھ لوگ پارٹ ٹائم پولیٹیشین ہوتے ہیں. لیکن علی بھائی آپ کی، چلے میں تو بطور صحافی سوال اٹھا رہی ہوں، آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ سارے دن سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں.
میرا خیال ہے پارٹی کون سے لوگ ہماری قمر پارٹی کون سے لوگ قمر صاحب آپ کی طرف میں آ رہی اگلا پروگرام ہوگا میں آپ سے چلیے میں بریک لے رہی ہوں، اس کے بعد قمر صاحب آپ کی طرف میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ویلکم بیک ناظرین. علی بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کسی اور پروگرام میں بھی شرکت کرنی تھی تو وہ چلے گئے. اب بریک کے بعد میرے ساتھ باقی دونوں مہمان موجود ہیں. قمر بھائی سوری آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا، اب آپ کی باری ہے. جی آپ نے میرے خیال سے بہت سے سوالات جو اٹھا رہے تھے ان کا جواب آپ نے دینا ہوگا، تو مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ پچھلے کچھ عرصے میں 10-20 برس میں اور بالخصوص 5 برس میں جو سب سے زیادہ جس فن کی جو ہے نا ترویج ہوئی ہے وہ کہانی سازی کا فن ہے. یعنی آپ کسی دو چیزوں کی خبروں کو جوڑ کے اور اس کی ایک کہانی بنا دیں کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب گئے تھے تو مریم صاحبہ نے اگلے دن بلا لیا تھا اور فلاں تھا. اور دوسری بات جو آپ نے بالکل ٹھیک کہی تھی کہ جو یہ جتنی آج کی یہ جیل کے معاملات ہیں اس کے پیچھے وکلا کی ٹیم ہے اور یہ پارٹی کے سینئر وکلا خود بات کرتے. ویسے بھی ایک بڑا مشہور پروورب ہے کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث. چاہے وہ کتنے اچھے کوک ہوں لیکن جب وہ ٹو مینی ہوں گے ایک ایک کیس میں، آپ ذرا تعداد دیکھیں، ہر کوئی اپنی ریسیپی بتا رہا ہوگا نا کیسے کھانا اچھا بنے گا، اپنی بتا نہیں رہا، ڈال رہا ہے ریسیپی. اور وہ جب ڈالتا ہے ریسیپی تو پھر اس کے نتیجے میں بہت سے کیسز کی آپ جو لائیو پروسیڈنگز ہوئی ابھی کانسٹیٹیوشنل کیسز کی اس کو سنیں تو وہیں پہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ایک ہی سائڈ سے ایک دوسرے کے آرگومنٹ کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ. دوسری اس جماعت کا ایک اور جو بات جو بھی یہ کر رہے تھے وہ آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ جہاں جس جماعت کو بونوں کی ضرورت ہو کہ ان کو کوئی قدآور شخص جو ہے وہ وارہ نہ کھاتا ہو، اس کی ضرورت نہ ہو، تو پھر یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. اور آپ نے تو کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ تنقید شروع ہوگی، میں بالکل پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ شروع ہو بھی چکی ہے اور اور وہ بہت بڑھتی بھی چلی جائے گی. ایگزیکٹلی کچھ ہفتوں میں یہ گالم گلوچ تک جائے گی. اور یہی وہ اصل المیہ ہے کہ جب آپ ڈوارفز کو نیچے سے لے کے آتے ہیں، بزداروں کو لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ہماری جو ہے وہ ابھی یہ سوال وفاداری کا ہو رہا تھا اور مشکل ترین وفاداری کا، تو مروت سے زیادہ کس نے مشکل ترین ٹائم میں جب باہر نکلا تھا، سب سے پہلے باہر نکل کے اور پارٹی کے ساتھ جو ہے کھڑے ہونے والا شیر افضل مروت ہی تھے. تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تو آگے. لیکن میرے مین سوال کا بخاری صاحب نے جواب نہیں دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جب مولانا فضل الرحمان نے پریس ٹاک کی باہر آ کے اور یہ نوید سنائی کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ اتفاق رائے ہو گیا، اس وقت ان کے دائیں بائیں تحریک انصاف کا وفد کھڑا تھا اور ساتھ پریس کانفرنس میں اگر ایک کوئی بول رہا ہو اور باقی کھڑے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایگریمنٹ ہو گئی، اور نہ صرف اگر آپ ڈاکومنٹس پہ دیکھیں تو ہو گئی کہ ان کے کہنے پہ جو آئینی عدالت تھی اس کو آئینی بینچز میں تبدیل کیا گیا. تو یہ تو وہ ساری چیزیں تھی. اب ایک رات کے اندھیرے کی انہوں نے بات کی کہ جی یہ بھی ایک اسی مکالمہ سازی کا اور کہانی سازی کا جملہ حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو آئین ہیں، قوانین ہیں، اسمبلیوں کے عموماً اجلاس جو ہیں وہ ایوننگ میں ہوتے ہیں اور موسم سرما میں تو وہ رات کا اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت سے قوانین، اس میں رات کے اندھیرے اور دن کے اندھیرے کی دن کی روشنی کا کیا فرق ہے. لیکن وہی بات ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے معصوم لوگوں پہ اپنا اس پروپیگنڈے کا زوردار لفظ لے آنا ایک بات ہے، لیکن حقائق انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جرارہ صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ علی بھائی چلے گئے تو وہ آپ نے ان سے بات کی تھی ان کے وکلا کی پرفارمنس کے حوالے سے. ٹرائل کورٹس کا تو مجھے نہیں پتا کہ ٹرائل کورٹس میں ان کی کیا پرفارمنس ہے، کس لیول کی. میں بات کاٹ رہی ہوں، جن ناظرین نے ابھی چینل لگایا ذرا ان کی بات دہرا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی اور پروگرام میں جانا تھا. تو علی بخاری صاحب کے مطابق کہ بڑے بڑے وکلا تھے، انہوں نے مینشن کیا کہ پہلے ماضی میں کس کس کے ساتھ بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی، نواز شریف کے بڑے بڑے وکلا تھے، لیکن ان کے مطابق بڑے بڑے وکلا کیس نہیں لڑ سکے، کسی کو پھانسی ہو گئی، کسی کو جانا پڑا. تو ابھی جو ٹیم ہے وہ ایٹ لیسٹ اچھا کیس لڑ رہی ہے. تو میں نے ان سے سوال یہ پوچھا تھا کہ اٹ مینس کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلیں چونکہ پھانسی نہیں ہوئی یا جانا نہیں پڑا اور جیل کے اندر ہے تو یہی کامیابی ہے؟ دیکھیے لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، ریزرو سیٹس کے والے سے آپ نے آرگومنٹس سنے، قطعاً وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھے، قطعاً اپ ٹو دی مارک نہیں تھے، قطعاً وہ ججز کو کنونس نہیں کر سکے. پوری قوم دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے. وہ نہیں بتا سکے کہ آئین کو امینڈ کرتے ہوئے کس طرح پی ٹی آئی جو نہ تو الیکشن کمیشن کے روبرو پارٹی تھی، نہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی، نہ
सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी थी, उसे रिलीफ दिया गया, रिलीफ उसके लिए तख्लीक किया गया, वो नहीं बता सके। अभी ये जो 26th अमेंडमेंट है, इसके हवाले से आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, वो देखें पूरी कौम देख रही है उसे। सवाल गंदम जवाब चने वाली बात है, तो बिल्कुल यानी दे आर जस्ट बीटिंग द बुशेस, इससे हट के नहीं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इनकी जो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक जो हमने देखा, इवन हाई कोर्ट तक देखा, तो वो इनकी जो टीम है तो उनकी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है यकीनन अपनी जगह। यानी तकरीरें करना और बात होती है, आप लॉजिकल बात करें, लीगल बात करें, जो दूसरी साइड है उसमें देखें मखदूम अली खान साहब के आर्गूमेंट्स कोई सुन ले, पूरी कौम ने सुने, बिल्कुल कोई सियासी बात नहीं थी। सवाई इसके कि आप जाके तो कहे कोई वकील साहब ये कह दें कि 58 में मार्शल लॉ लगा तो मैं 8 साल का था, मेरी वालदा किचन में थी, वालिद ने ये कहा ही नहीं कहानियाँ, और मैं उम्रा करके आया तो ये हुआ वो हुआ, ये आर्गूमेंट्स नहीं होते। ठीक है जी। तो दूसरी जो बात है 26th अमेंडमेंट के हवाले से, एक मैं अर्ज कर दूं कि हमेशा ये होता है कि एक अगर इस हद तक बड़ी अमेंडमेंट 26th अमेंडमेंट यकीनन एक बड़ी अमेंडमेंट थी जिसने काफ़ी हद तक कम्प्लेक्शन चेंज किया हमारी जुडिशरी का, और कुछ ज़रूरी चीज़ें थी ऐसी कि जिन्हें एड्रेस किया जाना था उसी वक्त, लेकिन शायद हुकूमत की भी मजबूरी थी, उनके पास अक्सरियत नहीं थी, तो वो उसी वक्त हमें एहसास हो गया था कि कोई नेक्स्ट अमेंडमेंट आएगी जिसके नतीजे में ये जो लैकूनाज हैं, ये जो कमजोरियां हैं, या ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो उन्हें फुलफिल किया जाएगा। ठीक है तो उसके लिए ज़ाहिर है 27th अमेंडमेंट लाई जा रही है। ठीक है जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे कमर साहब, फिर मैं आप दोनों से इजाज़त चाहूँगी क्योंकि टाइम भी पूरा हो रहा है प्रोग्राम का, कि अभी अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने तो तरमीम को फिलहाल मुस्तरद कर दिया है, और शाजिया मरी साहिबा का भी मैं सुन रही थी, वो कह रही थी कि जी पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम या NFC वार्ड में किसी तब्दीली की हिमायत हरगिज नहीं करेगी। तो अब फिर हुकूमत क्या इरादा रखती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर तो इट्स इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ टेक्निकली भी मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली भी मुमकिन नहीं है, तो हमारा तो मौक़िफ़ ही यही है कि तमाम जमातों का और बिलखुसूस अपनी इत्तेहादी जमातों का कंसेंसस तो कायल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट तो कोशिश भी कितनी कामयाबी आपको नजर आ रही है? क्या आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको लगता है कि कोशिश कामयाब हो जाएगी? जी आप देखें कि बजट जब आए 2024 का, फिर 25 का आया, तो उसकी तकारीर सुने बजट की, टॉक शोज में देखें तो सारे कह रहे थे बजट पास नहीं होगा, और फिर बजट पास हुआ। इसी तरह 24वीं आईनी तरमीम में बहुत सी ऐसी चीजें थी इख्तलाफी, तो इसमें भी अभी भी उनके इजलास होंगे अभी, और वो जारी भी हैं, तो इंशाल्लाह उसमें से कोई बेहतर शक्ल निकल आएगी, एवोल्यूशन होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। दोनों मेहमानों का और उससे पहले अली बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास।